مہمانان رضا، عزیز طلباء، اس مقصد کو لے کر جمع ہوئے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ مزید اس طرح کی باتوں کو بیان کرنا یا انہیں کو لوٹانا یہ تفصیل حاصل ہوگا، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی یادیں اور اس طرح کے حالات ہم بار بار سنیں گے۔ جب سنیں گے اتنی ہی مرتبہ، اتنی ہی کثرت سے انشاءاللہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی، سبق لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی عطا فرمائے گا۔ لہذا میں قلب فضل کے طور پر ان بہت ساری خصوصیات، امتیازات میں سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر رکھوں گا۔ ان سے پہلے ہمیں ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ آج جن مرحومین اور جن شخصیات کا یہ تذکرہ ہو رہا اس کا پس منظر کیا، اس کی وجہ کیا وجہ ہے کہ آج اس انداز سے اور اس اہتمام سے اس طرح کی مجالس قائم کر کے اور مقبول برگزیدہ بندوں کے حالات ہمیں سنائے جا رہے ہیں، تو صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ وہ تو جانے والے مقبول، محبوب اور اپنے آپ کو بہت کچھ بنا کر کے چلے گئے۔ اب ہم جو ابھی موجود ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے تعلق والے، ان کے شاگرد اور علمی دنیا میں ہر ایک وہ جو تعلیم و تعلق سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور ہمیں ان کے مشن پر کیسے چل کر کے انہی کی طرح اللہ کا مقبول محبوب بنانا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے۔ حاضرین، یہ کہ معمولی بات نہیں، یہ معمولی چیز نہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہاں تک وہ حضرات کیسے پہنچے ہیں کہ عند اللہ اور عند الناس مقبول ہے۔ یقیناً ان حضرات نے اپنے آپ کو بہت کچھ چھپایا اور بہت کچھ کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کا مقبول محبوب بنایا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ اپنے فرض منصبی کو سمجھیں
اور اسے کما پورا کرنے کی کوشش کریں۔ چاہے تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں یعنی طالب علم ہیں، چاہے ہم علم آگے پڑھا رہے ہیں یعنی معلم ہیں، معلم اور متعلم ہر ایک کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ اپنے آپ کو کھپائیں۔ حضرت والد صاحب اللہ مرحمہ نے بچپن سے ہی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کھپانے کی ٹھان لی۔ مختصراً یہ کہ آپ نے میاں جی کورس پورا کیا، اس کے بعد گھر میں بڑے تھے سب بھائیوں میں، اور حضرت دادا الحاج نظام الدین علیہ الرحمہ وہ بہت بڑے آدمی کے وقت کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بکری بھیڑ مویشی بہت کثیر تعداد میں پالتے تھے، رکھتے تھے۔ ان کی نگرانی کی ذمہ داری حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے فرمانی، اور ضروری بھی تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6-7 سال تک اس ذمہ داری کو بڑی محنت کے ساتھ نبھایا ہے۔ ہمارے چچا ماسٹر محمد خان صاحب جو آج پہنچ نہیں پائے ہیں، ان کے برادر صغیر حافظ احمد دین صاحب تشریف فرما ہے۔ ماسٹر جی نے فرمایا تھا کہ والد صاحب نے بھیڑ بکری چرانے کا بھی حق ادا فرمایا۔ ہمارے ماسٹر جی کے بڑے بھائی مرحوم والد صاحب کے ساتھ میں بکریاں اور بھیڑ چرایا کرتے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو بھی اور اپنے ابا کی طرف سے ایک کیے ہوئے کام کو بھی کما حق کو نبھایا اور ادا کروایا۔ بہرحال والد صاحب کی تمنا تھی کہ میں یہ کام چھوڑ کر اور اپنے آپ کو قرآن کریم میں لگا دوں، قرآن کریم حفظ کر لوں، چونکہ والد صاحب کی شادی ہو چکی تھی اور میرا ننہائی خاندان علمی خاندان تھا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے۔ آپ نے سنا ہوگا دارالعلوم سوگرن کے بانی حضرت مولانا محمد عالم صاحب علیہ الرحمہ، وہ میرے نانا حضرت حافظ احمد دین صاحب علیہ الرحمہ کے علامتی بھائی تھے اور چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت حافظ احمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب علیہ الرحمہ کو بار بار شوق دلاتے رہے کہ قرآن کریم حفظ کر لو، کامیاب ہو جاؤ، بھیڑ بکری کو چھوڑو۔ چنانچہ مختصر یہ کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہو گئی، شوق ہو گیا قرآن کریم حفظ کرنا، لیکن ادھر گھر کی ذمہ داری اور بھائیوں میں بڑے بھی تھے، اس کو بہت سوچا اور قرآن کریم ساتھ میں اٹھایا، بھیڑ چراتے تھے۔ کسی وقت جب موقع ملا کسی جگہ بیٹھ کر کے کہیں سایہ مل گیا، درخت کا سایہ مل گیا، وہاں بیٹھ کر کے قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیا۔ کرتے رہے دل میں فکر تھی کہ میں بھیڑ بکری چھوڑ دوں۔ ادھر سے دادا منصور کی طرف سے بھی ایک ذمہ داری تھی، اس کو بھی نبھانا تھا۔ والد صاحب کو حکومت بھی کیسے ٹھکرائے۔ چنانچہ اس وقت میں اس مدرسہ انتاریہ کے بانی حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری وہ تشریف لاتے اور ان سے مسئلہ معلوم کرایا کہ کوئی بچہ اپنے ماں اور اپنے ابا کی اجازت کے بغیر پڑھنا چاہے، علمی دین جو ہے حاصل کرنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ عزیز کلمات سنو غور سے۔ اب والد صاحب نے تو معلوم کرایا تھا اپنے کسی ساتھی سے، حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں موجود تمام ساتھیوں پر نگاہ ڈال کر کے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ فرما کر
کے اور حکم فرمایا کہ تم چلے جاؤ، تم پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ پہچان لیا اللہ والے تھے، وہ سارے کشف و کرامات بزرگ تھے۔ بڑے صاحب پر نگاہ پڑتی پہچان لیا کہ یہی وہ آدمی جو یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ اولاد وہ بھی ہوتی ہے جو ماں باپ پریشان کرتی، گناہ کر تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، چلے جاؤ۔ چنانچہ 171 کی بات ہے، اسی رات میرے جو ہے ماموں مرحوم حضرت عبداللہ کاتب بہت مشہور تھے، ان کے ہمراہ پالنپور علاقے میں چھاپی میں پہنچے۔ وہاں جا کر کے بڑی مشکل سے داخلہ بھی ہوا کیونکہ بڑی عمر کے تھے آپ۔ خیر مختصر یہ کہ وہاں چند مہینے رہے، بیمار ہو گئے، گھر والے بھی پریشان تھے۔ اس وقت کے وہاں جو شیخ الحدیث تھے انہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور سمجھایا کہ تمہاری والدہ بہت پریشان ہے، لہٰذا تم وہی اپنے گاؤں میں جا کر کے کہیں تعلیم حاصل کر لو۔ ان کے حکم پر مشورے پر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں تشریف لائے اور یہاں حضرت الحاج حافظ دین محمد صاحب جو دارالعلوم پوکرن کے اس وقت کے نائب معتمد ہیں اور اساتذہ جو ہے کافی شخصیت ہے، ان کے سامنے سامنے طرف طے کیا، حفظ کیا کہ قرآن کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد میں آپ نے 1.5 مہینے جودھپور میں کسی جگہ امامت کی اور واپسی میں یہاں اسٹیشن پر اترے، مدد سے آئے تو اس وقت میں یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے محمد صالح مرحوم، انہوں نے اور مولانا رئیس الدین صاحب مدت لوگوں نے زبردستی آپ کا سامان ضبط کر لیا اور اصرار کیا کہ آپ کو یہیں رہنا ہے، یہیں پڑھانا ہے۔ القصہ والد صاحب کو تب سے لے کے اور اب تک یہاں کس طرح رہے، کس طرح انہوں نے کام کیا ہے اور کیسے اپنے آپ کو کھپایا ہے، لگایا ہے، ان کے تلامذہ شاگرد اور ہم سب جانتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے حضرت کے مشن کو آگے بڑھانا اور حضرت کے کام اور حضرت کے نہج کو دیکھ کر کے ہمیں بھی اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے، کھپانا ہے، لگانا ہے، جس کے لیے وقت کی قدردانی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اخلاص اور اخلاص کے ساتھ میں اپنے آپ کو لگائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں تعلق رکھو، اس کے ساتھ اپنے معاملات کی صفائی رکھو۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر معاملات کی صفائی ایک امتیازی وصف تھا۔ کسی کا ایک پیسہ ایک روپیہ رہ جاتا تھا تو بے چین رہتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کب ادا ہو اور یہ ذمہ داری میں کب پوری کروں۔ بہرحال اس طرح کی جو اوصاف حضرت والد صاحب اللہ میں تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان اوصاف کو، مسائل کو اپنے اندر مستقل کریں، اوقات کی پابندی کریں، معاملات کی صفائی، تعلق معاملات پیدا کریں اور اپنے آپ کو اس کام میں لگائے رکھیں، تب جا کر کے کہیں ہم اس نہج پر پہنچیں گے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے تربیت کا ایک عجیب انداز تھا۔ ایک کتاب میں آتا ہے وفی العتاب حیات، وفی العتاب حیات، جیسے قرآن میں وفی القصاص حیات، تو ایک جملہ ہے وفی العتاب حیات، عتاب میں گرفت کرنے میں، مواخذے میں، تربیت کرنے میں اور شفقت بھری جو ہے شفقت بھرے سخت لہجے میں بڑی زندگی، اس بات کو سمجھنا عجیب انداز کا تربیت کا۔ ان کے جملے رہنے کی یاد آتے ہیں اور چونک جاتے ہیں اور انہی کی اس انداز تربیت سے اور انہی جملوں سے ہم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کو، ان کے تلامذہ کو اور نسلوں کو قیامت تک باقی رکھنے، کام چلاتا رہے، صدقہ جاریہ ہم سب کے لیے
لیے اور مرحومین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتائے۔ اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ مفتی صاحب لوگوں نے فرمایا تھا کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدۃ کا ایک جملہ جو موبائل پر گردش کرتا تھا، میں نے دارالفقرت کی نشست کے اندر بھی وہاں جب تعلیمی پروگرام تھا وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا جملہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا ایک کتاب میں، کہ جو آدمی اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ لگا دیتا، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارذل عمر سے اس کو بچاتے ہیں، یعنی اس کی عقل آخر تک باقی رہتی ہے۔ یہ وصف اور یہ خصوصیت حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی آخر تک ہم نے دیکھا اور جو ہے محسوس کیا۔ لہٰذا اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ لگائیں، بپائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں چن لیا پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے، تو ہمیں تن من دھن کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ میں اپنے آپ لگانے بپانے کی پوری محنت اور کوشش کرنی چاہیے، تب جا کر کے ہماری آخرت بنے گی اور دنیا بھی ہمیں یاد رکھے گی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمت اور محنت شروع سے بھی آخر تک رہی ہے، ہمیں بھی ہمت اور محنت کے ساتھ میں اپنے ہر میدان میں لگے رہنا ہے۔ بغیر ہمت بغیر محنت کے نہ علم آئے گا نہ عمل کی توفیق ملے گی۔ جب ہمت کے ساتھ میں محنت کے ساتھ میں لگے رہیں گے بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ بس مختصر یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نفس شیطان کے وقت سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ آسمان میری رحمت شبر افشانی کرے، سبزائے گلستہ اس گھر کے لیے باری کرے۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنے بات پوری کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.